کہ باہر تو عزت ملتی ہے آدمی کو، لیکن اپنے شہر میں اپنے محلے میں ان کی پوچھ کم ہوتی ہے۔ لیکن قاری اقبال صاحب ایسے لوگوں میں ہیں جن کی عزت باہر بھی ہوتی ہے، اسی طرح اپنے دیار میں بھی ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے ان کے خطاب کو بھی بہت غور سے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس سماعت کو اور مزید بہتر بنائے۔ بس تھوڑی دیر اس فقیر کی گفتگو سماعت کر لیں۔ روزانہ تو بندہ سوتا ہی رہتا ہے، کبھی کبھی اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں جہاں زندگی سجانے اور سنوارنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو آج کل لوگ ٹینشن سے بھری ہوئی زندگی گزارتے ہیں، اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اور مزید خطرناک راہوں کا استعمال کرتے ہیں۔ غم سے بھری ہوئی زندگی، کوئی موبائل دیکھ کر چاہتا ہے کہ میرا ٹینشن دور ہو جائے، کوئی رات بھر ٹیلی ویژن کے پردوں سے چپک کے رہ کر چاہتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو جائے، کوئی شراب کی بوتلوں میں چین ڈھونڈ رہا ہے، کوئی صاحب دوستوں کی محفل میں کامیڈی سن کر سکون تلاش کر رہا، کوئی رات بھر بائک پہ گھوم کر شور ہنگامہ کرنے میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اپنا طریقہ سکون دینے میں ناکام ہو چکا ہے، اس لیے لوگ خودکشی کی راہ پہ چل پڑے ہیں کہ میں رات بھر میں شراب پیا مگر چین نہیں ملا، میں رات بھر جاگ کر میں نے فلمیں دیکھیں مگر قرار نہیں ملا۔ تو اب ایک ہی راستہ رہا ہے خودکشی کرنا، یعنی مر جانا۔ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں سوسائڈ کے واردات بڑھ رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ کیوں تم نے چین حاصل کرنے کے لیے غلط راستوں کا سلیکشن تم نے کیا؟ سکون اور چین کا سب سے بہترین راستہ ہے کہ جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس رب کا ذکر کر کے دیکھ لے کہ اللہ کہاں سے سکون عطا فرما دیتا ہے۔ دل کی خوراک ہے اللہ کا ذکر، دل کی غذا ہے اللہ رب العزت کی یاد۔ جس نے بھی اس راہ کو سکون کے لیے چنا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہا۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کو سکون کا راستہ تلاش کیا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہا، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہا۔ اللہ جنت تو انہیں مرنے کے بعد دے گا، اس دنیا میں عزتوں سے نوازتا ہے، اس دنیا میں غریبی میں بادشاہت سے نوازتا ہے، اس دنیا میں ان کا چہرہ رنگ کے اعتبار سے کالا کیوں نہ رہے مگر اللہ تبارک و تعالی گلاب کی طرح اس کے چہرے کو کھلا دیتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے اللہ کا ذکر کا راستہ۔ اس لیے جب بھی اس طرح کی محفلیں کہیں ملے اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اس محفل سے وابستہ کر دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کوئی گھڑی خصوصی رحمت کے نزول کی ہو، اس رحمت کی گھڑی کو بندہ پالے تو محنت تو ایک لمحے کی ہوگی، لیکن جو اس کا بدلہ ہوگا اس کا اثر سینکڑوں سال تک محسوس کیا جائے گا۔ تمامی حضرات سے ممکن ہے کہ کبھی آپ بیٹھے رہیے، بندہ جرم وقتی طور پر کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضانی غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور احسن میاں صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، آمد حضور احسن میاں صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، ابھی حضرت بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ حضرت ابھی قیام گاہ پہ جائیں گے اور پھر وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد اسٹیج پر آئیں گے۔ بھرپور دل کھول کر آپ حضرت کا دیدار کریں گے، حضرت کی دعاؤں سے آپ مالا مال ہوں گے۔ پہلے اس فقیر کی گفتگو آپ سماعت کر لیں۔ سارے لوگ خاموشی اختیار کر کے رکھیں اور غور سے سنیں۔ ایک بار زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دل کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے،
اور اس طرح کی محفلیں بہت کم دنیا میں منعقد ہوتی ہیں۔ کھیل تماشے کی محفلیں ہمیشہ ہوتی ہیں، آج بھی لوگوں نے تماشا دیکھا، چاہے کھیل ہندوستان پاکستان کے درمیان ہو یا امریکہ اور صاحب ملیشیا کے درمیان ہو، کھیل کھیل ہے، وہ ایک تماشا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا بھارت ہار جائے تو میں غمگین ہو جاؤں، پاکستان جیت جائے تو میں خوش ہو جاؤں، امریکہ ہار جائے تو میں ناراض ہو جاؤں، برٹن جیت جائے تو میں خوش ہو جاؤں۔ کھیل ہے، تماشا ہے، وہ تماشا چاہے میرا بھائی جیتے وہ تماشا تماشا ہے، چاہے کوئی دوسرا جیتے تماشا تماشا ہے۔ اس تماشے سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مشن ہے کہ اچھا کام اگر میرا بھائی کوئی کرتا ہے تو دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ناچنے گانے والا کام میرا کوئی بھائی کہے تو ایک مسلمان کا دل اس سے خوش نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مسجدوں کو آباد کرے، جہاں بھی تلاوت کرے، جہاں بھی اسلام کا کچھ کام کرے تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ لیکن کوئی تماشے میں نام اونچا کر لے، کوئی کھیل میں نام اونچا کر لے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ باقی رہی بات کہ ہمارے اپنے وطن، اپنے دیار، اپنے ملک سے محبت کی بات رہی، تو ایسا نہیں کہ صاحب ہمارا ملک اگر شراب میں نام اونچا کر لے تو میں خوش ہو جاؤں، ہمارا ملک اگر ڈرامے میں نام اونچا کر لے میں خوش ہو جاؤں۔ میرا ملک ہے، جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کام میں سب کے جذبات شریک ہوتے ہیں، سبوں کو دلی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کھیل تماشے سے، پاپ کے کاموں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک مکان میں لگی ہوئی اینٹ کے سامان ہیں، اینٹ ایک بھی کہیں سے کمزور ہوئی تو سارا مکان کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر اینٹ ساری کی ساری مضبوط ہوئی تو مکان مضبوط ہوتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی صاحب ایمان ہیں سب ایک مکان میں لگی ہوئی اینٹ کے برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ہی شراب پیتا ہوں تو دوسرے کا کیا ہوگا، میرا اپنا نقصان ہوگا، نہیں، ایک مکان میں لگی ہوئی ایک اینٹ بھی اگر کھسکی تو مکان کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک بھی فرد اگر راہ راست سے ہٹتا ہے، اگر بدعمالیوں کا شکار ہوتا ہے تو اس سے اسلامی عمارت کمزور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درد ہوتا ہے، تکلیف کانٹا چبھتا ہے امریکہ میں، اور درد اس کا محسوس انڈیا میں ہوتا ہے، چونکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اعضاء سارے جسم کے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور کہیں بھی کانٹا چبھے، بخار ہو، درد ہو تو سارا جسم اس سے بے چینی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کھیل تماشوں سے بچائے اور اپنے مقصد حیات پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر سنیں آپ، ہم اس طرح کی محفلوں کی قدر کرتے ہیں۔ کہیں شادی کی محفل ہوتی ہے، نکاح کی عظمت پہ خطاب ہوتا ہے، کہیں دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں، وہاں علم دین اور علم کی اہمیت پہ خطاب ہوتا ہے۔ گھر کا افتتاح ہو، اس موقع پر اللہ کی اس نعمت کا چرچا ہوتا ہے، اور کہیں وصال کی محفل ہو، ایصال ثواب کی، چاہے تیجا ہو، چاہے برسی ہو، چاہے 40واں ہو، ان محفلوں میں مقصد حیات پر گفتگو ہوتی ہے تاکہ دوسروں کی موت سے کچھ سیکھنے کا سامان ہو جائے۔ دوسروں کی حیات بھی ہمارے لیے ایک عبرت کا ذریعہ ہے، اور دوسروں کی موت بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے لوگوں کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اخیر زمانے میں لوگ ہوائی کی طرح جینے لگیں گے، لوگ صرف دیکھنے سے تعلق رکھیں گے، فکری طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ عقل رہتی ہے تب لوگ غور و فکر کرتے ہیں، عقل رہتی ہے تب لوگ دوسروں کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں، عقل رہتی ہے تب دوسروں کو دیکھ کر آدمی اپنے لیے نور اور روشنی حاصل کرتے ہیں، اور عقل ہی جب ختم ہو جائے تو پھر آدمی وہ سوچنے کی صلاحیت ختم کر ڈالتا ہے اور صرف وہ نقل کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں،
لوگ صرف لباس کے غلام بن جائیں گے، لوگ صرف مکان کے غلام بن جائیں گے، لوگ صرف گاڑیوں کے غلام بن جائیں گے، لوگ صرف پیسہ کوڑی کے غلام بن جائیں گے۔ وہ نہیں سمجھیں گے کہ اس پیسے سے دوسرے کو کیا ملا، اس کو کچھ نہیں مطلب صرف پیسہ چاہیے۔ ہمارے پاس 1 کروڑ ہے، کسی کے پاس 1000 کروڑ روپے ہیں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ اس 1000 کروڑ والے کی زندگی کو دیکھا جائے، جنہوں نے بے شمار غلط طریقوں سے پیسے جمع کیا، ان کو آخر ملا کیا اس پیسوں سے ان کو سکون ملا، قرار ملا، ایک کامیاب زندگی ملی؟ سوچنے کی بات یہ ہے، کروڑوں روپے کمانے کے بعد بھی ایک مایوس کن زندگی، ایک ایسی زندگی جس میں خوشی کا نام نہیں، ایک ایسی زندگی جو سراسر حسرت اور مایوسی اور ندامت سے بھری ہوئی زندگی، یعنی کامیاب زندگی اور ناکام انجام۔ زندگی میں تو اچھا کھایا پیا، گاڑی سے چلا، آفس میں بیٹھا، لیکن ایک افسوسناک موت، سڈن ڈیتھ، اچانک موت، ساری چیزیں چھوڑ کر خالی ہاتھ جانے والی موت، یعنی اس کی موت سے مجھے ایک پیغام ملتا ہے۔ جو 10,000 کروڑ روپے کی پراپرٹی رکھتا تھا، ان کا انجام یہ ہوا، تو 10 کروڑ رکھنے والا اس کی کیا اوقات ہے اس کے سامنے؟ یہ کیوں سوچتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی کامیاب زندگی میں بسر کروں گا؟ جب دنیا میں عقل گھٹتی ہے تو دولت کی چاہت بڑھتی ہے، جب عقل بڑھتی ہے تو شہوت، عقل گھٹتی ہے تو شہوت بڑھتی ہے۔ یعنی اخیر زمانے میں جب عقل گھٹے گی تو صرف شہوت کی بات ہے، خواہشات کی تکمیل کی بات ہے، صرف لگزریس لائف کی بات ہے، صرف گوڈز کی بات ہے، صرف اپنی ریکوائرمنٹس کی باتیں ہوں گی، اور پھر سیکس کی فلفلمنٹ کی باتیں ہوں گی۔ آج کی تاریخ میں دیکھ لیں، جہاں بھی جائیں، اکثر لوگوں کے سامنے صرف خواہشات کی باتیں، طبعی میلانات کی باتیں اور جنسی خواہش کی باتیں، سیکسول باتیں، لو افیئرز، تعلقات، ناجائز تعلقات، عصمت ریزی کی باتیں، چاہے میڈیا میں ہوں، چاہے 10 لوگ آپس میں بیٹھیں، چاہے ہنسی مذاق میں ہوں، ہر جگہوں پہ بڑی باتیں چھوڑ کر صرف وہ حیوانی خواہشات کی باتیں ہوتی ہیں۔ راستہ چلتے پولیس والے بیٹھے ہوں، ان کی گفتگو کو 5 منٹ غور سے سنیں، وہاں بھی صرف خواہشات کی باتیں، یا تو زمین خریداری کی، یا گاڑی خریدنے کی، یا بیٹی کی شادی میں خوب اعلیٰ ڈھنگ سے فضول خرچی کرنے کی، یا پھر جنسی خواہشات کی، یعنی سیکسول ڈیزائرز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہر جگہوں پہ عقل جب پختہ ہوتی ہے تو آدمی زمین پہ غور کرتا ہے، آدمی آسمان پہ غور کرتا ہے، آدمی اپنی لائف پہ غور کرتا ہے، آدمی دوسروں کے ڈیتھ پہ غور کرتا ہے، آدمی اس دنیا میں آنے والے بھوچال، آندھی، طوفان پہ غور کرتا ہے، بن بتائے زلزلے کی حقیقت اور سچائی پہ غور کرتا ہے۔ اچانک موت کس چوراہے، کس گلی، کس گھر میں آ جائے، اس موت کے بارے میں سوچتا ہے، جب آدمی کی عقل زندہ رہتی ہے۔ اور اسی کو حضور نے کہا تھا کہ جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے گا، وہ شخص اندر سے اتنا اعلیٰ ہو جائے گا کہ چاہے اپنے بستر پہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرتا ہو، ابھی دیکھ لیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان سے میری بحث ہے کہ ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ گھر میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایک بار بھی موت کا چرچا نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی چرچا کر ڈالے تو اس کو برا مانا جاتا ہے کہ صاحب مزے کو کیوں کرکرا کر دیتے ہو، وہ تو جب آنی ہے آ جائے گی، لیکن ابھی وقتی لذتوں کو ختم کر دینا کیوں چاہتے ہو تم؟ جبکہ حضور نے کہا تھا کہ اکثرو ذکر حادم لذات الموت، حضور نے کہا تھا کہ لذتوں کو ڈھانے والی چیز، یعنی جو تمہاری لذتوں کو ڈھا دے، اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو۔ حضور نے کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ یاد کرو، میکسیمم تیری گفتگو کا جو ٹاپک ہو وہ موت ہو،
لیکن ہم نے اپنے حساب سے موت کو بوجھ سمجھا اور ہم نے صرف زندگی کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ زندگی کی باتوں کا مطلب نئی نئی عمارتیں، نئی نئی زمین کی خریداری، نئے نئے مال، نئے نئے سامان کو گھر میں جمع کرنا۔ ہم نے اس کو اس طرح اپنی ساری جد و جہد کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ جیسے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد مال حاصل کرنا ہو۔ رزلٹ کیا ملا؟ اس کے بدلے میں خطرناک بیماریاں، اس کے بدلے میں زندگی کی تلخیاں، اس کے بدلے میں آپس کی دوریاں، اس کے بدلے میں نیند کی کمی، اس کے بدلے میں 1 درجن بیماریاں۔ چونکہ ہم نے سکون کا یہ راستہ زیادہ سے زیادہ مال چاہیے انہیں ہم نے اپنے سے چنا ہے۔ ہم نے فلم کے ایکٹر کو دیکھ کر چنا ہے، ہم نے پولیٹیکل لیڈر کی باتوں کو سن کے چنا ہے، ہم نے دنیا کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم نے چنا ہے، ہم نے اپنے سراؤنڈنگز آس پاس کے لوگوں کو دولت کے مقابلے میں جیتے ہوئے دیکھ کر میں نے ان کو دیکھ کر کے اس راستے کو چنا ہے۔ نتیجے میں زندگی تو اللہ کی دی ہے، اللہ ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی زمین کی تخلیق کی ہے، آسمان بنایا ہے، اللہ ہی مجھے زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اس رب سے ہٹ کر میں نے دوسروں کو دیکھا۔ اللہ نے ماڈل تو اپنے محبوب کو بنایا تھا، میرے محبوب کو دیکھو، زندگی گزارو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جس کے نور کو ساری دنیا کی تخلیق سے کئی لاکھ سال پہلے اسے عرش معلی پہ قندیل کی شکل میں لٹکا کے رکھا، اس نور محمدی کو بشری شکل میں سارے پیغمبروں کے اخیر میں دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل رہیں مصطفیٰ، لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بن جائیں مصطفیٰ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو آئیڈیل بنایا تھا، مگر میں نے آئیڈیل فلم کے ایکٹر کو چن لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ماڈل بنایا تھا کہ کیسے جئیں، کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے کپڑا پہنیں، کیسے بال رکھیں، مگر ہم نے فلم کے جوکر کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا۔ وہ اگر ننگا رہے تو میں بھی ننگا رہتا ہوں، وہ اگر نیا کپڑا پھٹا ہوا پہنے تو میں بھی ویسا پہنتا ہوں، وہ اگر جوکر کی طرح بال چاروں طرف سے منڈ کے رکھے تو میں بھی ویسا رکھتا ہوں۔ ان کی بہو بیٹیاں اگر چڈی پہن کے سڑکوں پہ چلیں میں بھی اپنی بہن بیٹیوں کو چڈی پہنواتا ہوں، چونکہ ہمارے لیے ماڈل وہ فلم کا ایکٹر اور فلم کی ایکٹریس بن گئی ہے۔ اللہ نے تو محبوب کو ماڈل بنایا تھا، زمین کا خالق اللہ، ساری دنیا کا مالک اللہ، اس انسان کو ایک قطرہ ذلیل سے پیدا کرنے والا اللہ، یعنی اس انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے تجھ کو پیدا کیسے کیا ہے تاکہ میرا بندہ چاہے دنیا میں غریب رہے یا امیر، بادشاہ رہے یا فقیر، وہ اپنی بنیاد کو کبھی نہیں بھولے کہ میری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے، میں پیدا ہوا کیسے ہوں۔ جب عقل رہے گی تب نہ بندہ غور کرے گا کہ میں پیدا ہوا کیسے ہوں، میں اپنی پیدائش پہ غور کروں۔ جب قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اس میٹر کو جگہ دیا گیا ہے، کیوں جگہ دیا گیا؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو، وہی جو ہم انسان ہیں، دنیا کے سارے لوگ جو چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، وہ سب بھی انسان ہیں، چونکہ وہ غور نہیں کرتے کہ میں انسان ہوں، اسی لیے جانوروں کی طرح کام لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جس دن وہ غور کرے کہ میں انسان ہوں اور اللہ نے مجھ کو انسان بنایا ہے، دنیا سے حیوانیت گھٹ جائے گی اور مانوتا کے سلوک بڑھتے چلے جائیں گے، چونکہ بندہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میں انسان ہوں۔ صرف اسی پوائنٹ پہ غور کر لیں کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے جانور بنا دیتا، اللہ چاہتا تو مجھے خنزیر پیدا کرتا، اللہ چاہتا تو مجھے کتا بنا دیتا، اللہ چاہتا مجھے چھپکلی اور سانپ بنا دیتا۔ میرے باپ دادا نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ نے مجھ کو انسان بنایا۔ بندہ اللہ پر احسان کر ہی کیا سکتا ہے؟ یہ کمزوری کا پتلا یہ انسان، بیماریوں کا مجسمہ یہ انسان، آج ساری دنیا جانتی ہے کل اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، آج زندہ ہے ایک سیکنڈ کے بعد مر جاتا ہے۔ یہ انسان اپنے رب پہ احسان کر ہی کیا سکتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں کو انسان پیدا کر کے چکائے؟ میرا رب پر کوئی احسان نہیں، اللہ کا یک طرفہ احسان ہے کہ اس نے مجھے ان جانور نہیں بلکہ انسان پیدا کیا۔ اللہ نے مجھے کتا نہیں آدمی بنایا، ورنہ کتا کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔
जितनी भी मखलूकात हैं सबों को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन मुझको इंसान बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। इसी पॉइंट पे अगर दुनिया के सारे लोग गौर करें कि अल्लाह ने मुझे सांप नहीं इंसान बनाया, तो इंसान बनकर सांप की तरह दूसरों को डंक नहीं मारेगा, इंसान की शक्ल में दूसरों को अपनी जबान से डंक नहीं मारेगा, अपने हाथ से कष्ट नहीं पहुंचाएगा, दूसरों को तलवार से ज़बह नहीं करेगा, वह दूसरों को अपनी थ्योरी से उसे तबाह बर्बाद करने का प्लान नहीं बनाएगा। ये जो सारे ड्रामे दुनिया में हो रहे हैं कि मेरा बच्चा बच्चा है, दूसरों का बच्चा बच्चा नहीं, मेरी बस्ती बस्ती है, दूसरों की बस्ती बस्ती नहीं, मेरा मुल्क मुल्क है, दूसरों का मुल्क मुल्क नहीं, ये बातें सिर्फ इसलिए हैं कि जब आदमी अक्ल से सोचना छोड़ जाता है, छोड़ देता है, तब इस तरह की हैवानी हरकतें बंदा करने लगता है। आज जो कुछ भी हो रहा है अफ्रीका में, जो कुछ हो रहा है अमेरिका में, जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पे, यानी एक आदमी के जिस्म को 3 हिस्सों में बांट देना, एक आदमी को 6 इंच छोटा कर देना, एक आदमी को हमेशा किसी न किसी तरीके से फंसा के जेल में डाल देना, उसकी पूरी सोसाइटी, उस पूरी बिरादरी को मिटाने का प्लान बनाना उस वक्त होता है जब बंदा अपने इस पॉइंट पे सोचना छोड़ देता है कि मैं इंसान हूं और इंसानियत का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का तकाजा क्या है, ह्यूमैनिटी का डिमांड क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी इसकी क्वालिटी है, इसकी खसलत है, इसे क्या करना चाहिए वह सोचना छोड़ देता है। हुजूर ने कहा था कि आखिर जमाने में लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी, जब अकल छीन ली जाएंगी तो सिर्फ आदमी बर्गर खाएगा, सिर्फ आदमी चाउमीन खाएगा, सिर्फ आदमी शराब पिएगा, सिर्फ आदमी ताश खेलेगा, सिर्फ आदमी रात में नाइट क्लब का रुख करके डांस करेगा ताकि हम रिफ्रेश्ड हो जाएं, तरोताजा हो जाएं। वह भूल जाएगा कि नाचते नाचते बंदा मर गया, शराब पीते पीते आपस में कत्ल हो गया, ताश खेलते खेलते दौलतें बिक गई, जमीन लूट गई, यहां तक कि बीवी और बेटियों को दांव पे लगाना पड़ा। ये आदमी सोचना छोड़ देगा, वह सिर्फ उसको बर्गर और चाउमीन, चाहे लीवर डैमेज हो, चाहे उसका हार्ट डैमेज हो। आज सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद अक्सर डॉक्टर यही कहते हैं कि अगर हार्ट की बीमारी से बचना है, जो जंक फूड है इसको खाना छोड़ दें, जो भी अननेसेसरी गैर जरूरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। यानी डॉक्टर कहते हैं सिगरेट पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं बीड़ी पीना छोड़ दें, डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा खाना छोड़ दें। अगर लीवर की सेफ्टी चाहिए, अगर हार्ट की सेफ्टी चाहिए, अगर इंटेस्टाइन की सेफ्टी चाहिए, अगर बसारत की सेफ्टी चाहिए, अगर चाहते हैं कि समाज बरकरार रहे, तो इन अननेसेसरी चीजों को छोड़ दें, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दें। डॉक्टर आजकल अक्सर बोलते हैं कि बाहर का खाना पीना छोड़ दें, बाहर में वही एक ही तेल से कई तरह के सामान बना के आपको जहर देते हैं, आप वक्ती मजा लेने के लिए खाते हैं, अब उसे छोड़ दें, उससे आपका हार्ट के जो वेन्स हैं ब्लॉक हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, आपकी वीपी हाई हो जाएगी, यानी जो एक जनरल बीमारी बन गई है। डॉक्टर मना करते हैं कि बाहर के सामान को आप मत खाएं, ये जानने के बावजूद कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, वो उसको पीता है। ये जानने के बावजूद कि पानी पूरी खाने से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन आदमी आदत का गुलाम है, उसको खाना पड़ता है। ये जानने के बावजूद कि खैनी और गुटखा से कैंसर होता है, लंग्स डैमेज होता है, और उसके बावजूद बंदा दिन में 100 पुड़िया खाता है। वह जानता है कि उसकी जबान मोटी हो जाएगी, वह जानता है कि कुव्वते गोयाई उसकी सल्ब हो सकती है, वह जानता है कि गुटखा खाने वाला जब कभी भी उसको डायरिया का मर्ज हुआ, किडनी के 100% फेल होने का खतरा रहता है। आए दिन इस तरह के केसेज आते हैं, लेकिन आदमी के पास अक्ल रहे तब न सोचे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, मुझे किस तरह का हेयर स्टाइल रखना है किस तरह का नहीं रखना है। आदमी ने सोचना छोड़ दिया कि मैं क्या खाऊं, सिर्फ लग्जरियस लाइफ के पीछे। पीने में मजा आता है, ये खाने में मजा आता है,
گھومنے میں مزہ آتا ہے، تو آج جب اس گھومنے کا غلط اثر صحت پہ، سوسائٹی پہ پڑا، تب ڈاکٹر چیختے ہیں کہ خبردار رات میں 10 سے زیادہ نہ جاگیں اور جلدی صبح اٹھنے میں دقت ہوگی، اس سے آپ کی ہیلتھ چور چور ہو جائے گی۔ آج 18 سال کا جوان دیکھیں، بالکل چہرہ جیسے لگتا ہے مردار کی طرح، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ چپکا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ رات بھر نیند لینے کے بعد بھی یہ مایوسیت کا شکار ہے۔ صحت حاصل کرنے کے لیے دوسری قومیں بیدار ہو گئی۔ اب صاحب وہ رام دیو جی کے پاس اتراکھنڈ جا رہے ہیں۔ رام دیو جی کہتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز کی طرف آؤ، یعنی قدرتی چیزوں کی طرف آؤ، جو چیزیں نیچرل ہیں، جو چیزیں آرٹیفیشل ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، بناوٹی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور نیچرل چیزوں کے پاس آئیں، اور آپ نیچرل انوائرمنٹ میں آپ گھومیں، یعنی آپ صبح سویرے جنتی ہواؤں میں رہیں۔ اے سی کی ہوا یہ آرٹیفیشل ہوا ہے، فین کی ہوا یہ آرٹیفیشل ہوا ہے، رات میں 8 گھنٹے فین کے نیچے رہیں، بدن صبح سویرے اینٹنے لگتا ہے۔ اے سی میں آپ رہیں، اندر سے 8 گھنٹے سونے کے بعد ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے، لیکن صبح کی ٹھنڈی ہواؤں میں آپ گھومیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت سے سیدھی ہوا اس کی صحت کو درست کر رہی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبح کی ہوا ایک طرف، کروڑوں روپے کی دوا ایک طرف۔ جب آج صحت خراب ہونے لگی تب ڈاکٹروں نے کہا کہ غیر ضروری سونا چھوڑ دیجئے، غیر ضروری کھانا چھوڑ دیجئے۔ جب آپس میں تکرار بڑھنے لگی تو ڈاکٹروں نے کہا غیر ضروری ٹاک چھوڑ دیں، یعنی کورونا کال میں پولیس والے ڈنڈا مار مار کر رات کے 9 بجے کے بعد سے لوگوں کو کہتے تھے گھر جاؤ، گھر میں رہو، سیف رہو، گھر میں رہو، سیف رہو، یعنی بالکل سرکشت رہو، باہر مت گھوما کرو۔ سمندر میں جوہو چوپاٹی کے کنارے رات کے 9 بجے کے بعد لوگ 2 بجے رات تک گھومتے تھے، پولیس والے ڈنڈا مار مار کے کہتے تھے گھر میں رہو، سیف رہو، اپنے گھر میں آئسولیٹ رہو، سیف رہو، یعنی باہر کی ہواؤں سے بچتے رہو۔ یہی کام 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم نے کیا تھا۔ حضور نے کہا تھا، آج کی تاریخ میں کہتے ہیں غیر ضروری کھانا، غیر ضروری بولنا، غیر ضروری پہننا، غیر ضروری گھومنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ صحت جائے گی، سکون جائے گا، سماج میں جینے کی لذتیں جائیں گی، زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی۔ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو، ضروری ہے روٹی چاول، ضروری ہے چاؤمین نہیں، برگر نہیں، اور غیر شراب نہیں، غیر گٹکا نہیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے اگر زندہ رہنا ہے۔ غیر ضروری دوستی، غیر ضروری کپڑا پہننا، غیر ضروری دوسروں سے تعلقات قائم کرنا، ان نیسیسری چیز جو نیسیسری ایسنشیل ہے اس کو اپنائیں، جو غیر ضروری کو چھوڑ دیں۔ قربان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ 1500 سال پہلے نہ امریکہ کا وجود تھا، نہ چائنا جاپان کے علم کی کوئی کہانی تھی، ہندوستان میں ایک مکتب تک نہیں تھا۔ 1500 سال پہلے نالندہ یونیورسٹی کا نام ملتا ہے، بدھسٹوں کی ایک چھوٹا سا مکتب ہے، اسی کا نام نالندہ یونیورسٹی ہے، وہ بھی اس کی کہانی بھی 1100 سال کی ہے۔ 1500 سال پہلے ہندوستان میں نہ یونیورسٹی تھی، نہ کوئی کالج تھا، نہ امریکہ نام کا کوئی ملک تھا۔ امریکہ نام کے ملک کا پتہ 1495 میں کولمبس نے لگایا ہے کہ امریکہ نام کا کوئی ملک ہے۔ چائنا جاپان میں وکاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہندوستان میں ایک بھی انجینئر اس وقت موجود نہیں تھا، نہ فزکس کیمسٹری بایولوجی کا نام دنیا جانتی تھی، نہ ایسٹرولوجی نہ ایسٹرونومی کا نام دنیا جانتی تھی، یعنی شکشا کے چھیتر میں انوگی تھی، اگیانتا کا اندھکار تھا، اگنورینس اور جہالت کا دبدبا تھا۔ اس موقع پہ دنیا کے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے دنیا کے ریفارمر، سب سے بڑے پیغمبر نے ایک پیغام دیا تھا۔ حضور نے کہا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مصطفیٰ نے کہا تھا ایک آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی ایک مومن کے اسلام کا حسن ہے غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو جہاں آج کے لاکھوں دانشور جس پوائنٹ پر آج متفق ہوئے ہیں، یہی پیغام تنہا مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے کہا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں دنیا تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد اسی پلیٹ فارم پہ لوٹ کے آنا چاہتی ہے جو پلیٹ فارم مصطفیٰ
پرانے 1500 سال پہلے عطا کیا تھا۔ سرکار دو جہاں دنیا کے سب سے بڑے مصلح، آقا دو جہاں دنیا کا سب سے بڑا ریفارمر، اس لیے ہمارے لیے ماڈل کبھی کوئی فلم کا ایکٹر نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ماڈل کبھی کوئی ایکٹریس نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نمونہ کبھی کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کوئی ابراہیم لنکن میرے لیے کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، لیڈر ہو سکتا ہے وہ سماج کا، مگر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا کہ میں زندگی میں کیسے گزاروں، چونکہ انہیں صرف پولیٹکس سے بحث کرتے ہیں، وہ صرف راجنیتی سے بحث کرتے ہیں، صرف کرسی حاصل کرنا ان کا مقصد ہے، کیسے ڈھیر دنوں تک میں سکتے میں بنا رہوں، کیسے ڈھیر دنوں تک میری گورنمنٹ قائم رہے، اس کے لیے چاہے مانوتا کے اصول کی دھجیاں اڑانی پڑے وہ اڑا دیتا ہے، اس کے لیے چاہے جس قلمدان کا غلط استعمال کرنا پڑے وہ کر جاتا ہے، مقصد اس کا ذلیل ہوتا ہے تھوڑا سا کہ زیادہ دنوں تک میری حکومت قائم رہے۔ وہ ہماری نشست و برخاست کے لیے ماڈل کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جس کی نظر صرف حکومت پر ہو، جس کی نظر صرف کرسی پر ہو، جس کی نظر صرف کھانے پینے پر ہو، یہ کمزوری ہے دنیا کے لیڈروں کی، یہ کمزوری ہے دنیا کے رہنماؤں کی۔ جب اسے تھوڑا سا قلمدان مل جاتا ہے وہ اپنے بھائی بھتیجے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے سماج اپنی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے کہ ہندوستان میں جب کوئی ریلوے منسٹر بنتا ہے جس اسٹیٹ کا ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھلائی صرف میرے اسٹیٹ تک جائے۔ کبھی رام ولاس پاسوان جی ریل منتری تھے، چاہتے تھے کہ بہار ہی میں ریل کے سارے بینیفٹس چلے جائیں۔ کبھی لالو پرساد یادو جی ریلوے منتری تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ریلوے کا سارا منافع بہار چلا جائے۔ کبھی ممتا بنرجی ویسٹ بنگال کی ریل منتری تھی، وہ چاہتی تھی کہ ریلوے کا سارا فائدہ میرے بنگال کو پہنچ جائے۔ کبھی سی کے جعفر شریف کرناٹکا کے ریل منتری تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کرناٹکا کو اس سے فائدہ پہنچے۔ یعنی جو قلمدان وزارت جس کے ہاتھ میں آتی ہے یہ انسان کی کمزوری ہے، وہ اپنے بھائی بھتیجا واد میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی ضابطہ انسان کا بنایا ہوا وہ فیلیور ہو چکا ہے۔ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ جمہوریت انسان کے لیے، انسان آدمی کے لیے، آدمی کے ذریعہ آدمی کا بنایا ہوا قانون ہے جمہوریت، مگر جمہوریت بھی کما حق ہو دنیا میں سکون دینے میں اسمرتھ ہے۔ رشیا میں کمیونزم وہاں سے چلا مگر روس کے سینکڑوں درجنوں ٹکڑے ہو گئے۔ ایک جیوتی بسو نام کا آدمی 30 سال تک ہندوستان کے ویسٹ بنگال کا چیف منسٹر رہا، لیکن آج اس کی پارٹی کی جیسی کی تیسی ہو گئی۔ لوگ کسی چیز کو اپنا ذاتی فارمولا کو چاہتے ہیں پوری دنیا پہ نافذ کر دیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں کمیونزم فیل ہو چکا ہے، دنیا میں ڈیموکریسی بھی فیل ہو چکی ہے، خود ساختہ ڈیموکریسی۔ دنیا میں اشتراکیت، دنیا میں کیپیٹلزم یعنی کہ مالداروں پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچانا، یہ فارمولا بھی فیل ہو چکا ہے، جبکہ دھیرے دھیرے ہندوستان میں وہی پونجیواد کا دور آتا جا رہا ہے۔ مٹھی بھر لوگوں کے پاس دولتیں جا رہی ہیں، ہندوستان کا آدمی دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دولت مندوں کی سوچی میں وہ شامل ہو رہا ہے اور 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پر آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور ہماری حکومت بھی اسی کو اور آگے بڑھانے کے پیچھے لگی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کروڑوں غریب مزدور مہنگائی کی تلوار سے کٹ جائیں، پس جائیں، مر جائیں، اسے ان کروڑوں غریبوں سے محبت نہیں ہے، اسے چند گنتی کے ادھوگ پتی سے محبت ہے جن کے پیسے سے وہ الیکشن لڑے گا، جن کے پیسے کو پانی کی طرح بہا کر کے وہ کرسیاں خریدے گا۔ یہ انسان کا بنایا ہوا ضابطہ فیل ہو چکا ہے، اس لیے دنیا میں کمیونزم بھی فیل ہو گیا، ڈیموکریسی فیل ہو گئی۔ تو نظام کس کا کامیاب ہے؟ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ انسان کا قانون جب انسان پہ چلے گا تو انسان کے ایک بڑی برادری اس فائدے سے محروم رہے گی، لیکن جب انسان کے خالق کا قانون چلے گا تو امریکیوں کا بھلا ہوگا، ہندوستانی کا بھلا ہوگا، چائنیز کا بھلا ہوگا، چونکہ اللہ کا قانون ہے وہ سارے بندوں کے لیے بھلا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ دیکھ مصطفیٰ کو کیسے کھاتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں،
ہیں, کیسے جیتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے جدوجہد والی زندگی گزارتے ہیں. مصطفیٰ کو کوئی کرسچن بھی دیکھے, جنت بھلے نہ ملے دنیا میں کامیاب ہو جائے گا. مصطفیٰ کو یہودی کیوں نہ دیکھے, بھلے جنت نہیں ملے گی بدعقیدگی کفر کی وجہ سے, مگر دنیا میں کامیاب ہوگا. مصطفیٰ کو کوئی غیر مسلم دیکھ کے زندگی گزارے, جنت نہیں ملے گی مگر دنیا میں اچھی زندگی ملے گی, اس کو ایک کامیاب زندگی گزارے گا. اس لیے دنیا والے ناکام ہوتے ہیں کب, جب اپنا اصول چلاتے ہیں. لیکن جس دن دنیا میں اصول اللہ کا چلے گا, جس دن دنیا میں قانون مصطفیٰ کا چلے گا, اس وقت جھوپڑی میں بھی بادشاہوں جیسی قابل رشک زندگی مل جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جو حق پسند لوگ ہیں, جو عقل سلیم سے کام لیتے ہیں, جن کے پاس بصارت ہے, جو کنسیڈریشن سے کام لیتے ہیں, جو ریفلیکشن سے کام لیتے ہیں, جو تھنکنگ سے کام لیتے ہیں, یعنی جو سوچتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ڈسکور کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ان لوگوں کی بولی کچھ اور ہوتی ہے. اور جن کی عقلیں چھین لی جاتی ہیں, ان کی بولی کچھ اور ہوتی ہے. جیسے ہندوستان میں چند لکھیروں کی عقلیں چھین لی گئی, ان لچوں لفنگوں نے ان کی زندگی کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کیا. کن کی زندگی, جن کی زندگی بے داغ تھی, جن کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں تھا, جو رات رات بھر صرف عبادت کریں, جس کے پائے اقدس سوج جائیں, جن کے چولہے میں 2-2 مہینے تک آگ نہیں سلگتی ہو, جو صرف پانی اور کھجور پہ گزر بسر کرتے ہوں, جن کا بچپن لاجواب, جن کی جوانی لاجواب. نبوت کے اعلان سے پہلے والی 40 سالہ زندگی صرف نیکیوں سے عبارت تھی. اعلان نبوت کے بعد والی زندگی وہ بھی صرف نیکیوں سے عبارت ہے. ایک ایسا شخص جو کماتا ہے نبوت کے اعلان سے پہلے تاکہ غریبوں کو کھلائے, تاکہ بیواؤں کو دے, تاکہ مسکینوں کو دے, تاکہ مہمانوں کی خدمت کرے. یعنی سرکار دو جہاں جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی, اپنے چچا کے ساتھ جب آپ بصرہ گئے, چچا کے ساتھ ملک شام گئے, چچا کے ساتھ یمن گئے, اس وقت بزنس کرتے تھے, نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. آپ کی بالکل چڑھتی بھی جوانی ہے, لیکن پیسہ کما کے کرتے کیا تھے, کرتے تھے غریبوں کی خدمت, بیواؤں کی خدمت, یتیموں کی خدمت, یعنی بے چاروں کی خدمت. جو سماج کا ناقابل آدمی ہوتا اسے قابل کار بناتے تھے, جو سماج کی بیوہ ہوتی تھی اس کے سامان کا انتظام فرماتے تھے, بازار سے سودا سلف لا کے دیتے تھے. وہی عرب جہاں کے لوگ زناکاری میں اتنے لت پت تھے, ایک پڑوسی کی بیوی کی عزت غیر محفوظ تھی, انسیف تھی, یہاں تک کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے زنا کرتے تھے لوگ, اسے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کی طرح اس کی بیویوں کو بھی استعمال کرتے تھے. یعنی شراب اور زنا یہ دور جاہلیت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے, اور اخیر زمانے میں وہی دور لوٹ کے آئے گا. شراب اور زنا پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا, ہو جائے گی زناکاری, اور شراب پانی سے زیادہ سستی ہو جائے گی, لوگ استعمال کریں گے. جو 1000 سال پہلے جو دور تھا, اخیر زمانے میں وہی دور لوٹ کے آئے گا جہاں اس طرح سماج کے سارے لوگ جیتے ہوں. ایک نوجوان ایسے جی رہا ہے, نہ زبان بہکی ہے, نہ نگاہ بہکی ہے, نہ ہاتھ بہکا ہے, نہ پاؤں پھسلا ہے. اس بد چلن سماج کا بچہ بولتا ہے کہ اگر کیریکٹر کا کوئی مضبوط پہاڑ دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لیا جائے. اس بد چلن سماج کے لوگ کہتے تھے بے داغ بچپن, بے داغ جوانی, یعنی جوانی ایسی کہ لوگ امانت دار امین کہنے لگے, ٹرسٹ وردی کہنے لگے, اور لوگ اسے صادق الوعد کہنے لگے, یعنی وعدہ خلافی کے عہد میں وعدہ وفائی کے پرتیک مصطفیٰ کو لوگ کہنے لگے. وہ نبی جنہوں نے چڑھتی جوانی میں 18 سال 25 سال کی جوانی میں صرف کما کے دوسروں کی خدمت کرنا,
جہاں چاروں طرف دوشیزاؤں کے ننگے چلنے کا رواج ہو وہاں نگاہوں کی حفاظت کرنا. کسی آدمی پر الزام اس وقت لگایا جاتا ہے جب اس کا بچپن خراب ہو, اس کی جوانی خراب ہو, تب لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو ویسے ہی تھا, دیکھا نہیں آپ جوانی ان کی, دیکھا نہیں بچپن ان کا آوارگی سے عبارت تھی, اور پھر دیکھا نہیں شادی کے بعد کیا ہوا, ان کو نئی نئی لڑکی کی چاہت تھی. میں کہتا ہوں ان ظالموں, خسیسوں اور رذیلوں کو مصطفیٰ کی بے داغ زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. دنیا کا سب سے حسین ترین انسان جن کے حسن کا عالم تو یہ تھا, جناب ابو ہریرہ جو حضور کی محفل میں بیٹھنے والا. ہم تو 1400 سال کے بعد کتابوں میں نبی کا حسن پڑھتے ہیں, لیکن ابو ہریرہ جو حضور کو دیکھا, برسہ برس تک دیکھا, ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ, گویا سورج تھا جو نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو, سورج نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو. حضرت انس جو مصطفیٰ کی خدمت میں 10 سال تک رہے, اور 10 سال کے درمیان میں کبھی لفظ اف تک حضور نے انس کو نہیں کہا. یہ کوئی دنیا کا انسان کہہ ہی نہیں سکتا ہے. میرے پاس تو ایک نوکر رہتا ہے, میں صبح سے شام تک 50 بار رے اور بے اس کو کہتا ہوں, اس کے خاندان کو کھنگال دیتا ہوں. یہاں 10 سال تک یورپ کا ایک دانشور مصطفیٰ کی لائف سٹوری کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, انس lived in the service of the holy prophet for 10 years but he did not tell even word of, یعنی انس 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہے مگر لفظ اوف تک اس اخلاق کے پہاڑ نے نہیں کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے نہ اس جیسا انسان پہلے کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. تاریخ آدمیت کا اکلوتا انسان, تاریخ انسانیت کا اکلوتا انسان, تاریخ آدمیت نے آج تک اس انسان کی شکل و صورت کا دوسرا نہیں دیکھا جن کا بچپن بے داغ ہو, جن کی جوانی بے داغ ہو, جن کی زندگی کا ایک ایک چیپٹر لاجواب ہو. میں کہتا ہوں جن کی زندگی میں کچھ پہلے سے گڑبڑ ہوتی ہے تب بعد میں لوگ اس میں عیب نکالتے ہیں, ارے یہ تو پہلے سے ویسا تھا. میں کہتا ہوں ظالموں, مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں مکہ کے دشمنوں نے بھی عیب نہیں نکالا اس تعلق سے کہ ان کی نظر بہکی ہے. نہیں, وہاں کے تو بڑے بڑے خاندان کے لوگ کہتے تھے کاش محمد عربی میرے داماد بن جائیں, میری نسلیں فخر کریں گی, میری نسلیں فخر کریں گی, میری نسلیں فخر کریں گی ان کی دامادی پر. چونکہ جو حسن و جمال اللہ نے دیا تھا, حسن کا اپنا اٹریکشن ہوتا ہے, خوبصورتی کی اپنی کشش ہوتی ہے, خوبصورتی سچ بڑھتے ہوئے آدمی کے قدم کو روک لیتی ہے. اس لیے ایک اچھا سا چہرہ آدمی کے دل پہ اثر ڈالتا ہے. حسن اور حسن کا اپنا کمال ہوتا ہے. تو اب اندر کے کردار کی خوبصورتی یہ ایک الگ خوبصورتی ہے, اور پرسنالٹی کی خوبصورتی یہ دونوں حسن ان کی شخصیت کو لاجواب بنا دیتی ہے. یعنی انٹرنل بیوٹی اور آؤٹ وارڈ بیوٹی ڈبلی اٹریکٹیو پرسنالٹی کو بنا دیتی ہے. مصطفیٰ کا یہ ظاہری حسن تھا کہ 25 سال کی جوانی میں جب راستے سے گزرتے تھے تو دوشیزائیں تمنا کرتی تھی کہ کاش محمد عربی میرے نکاح میں آ جائے, میری نسلیں فخر کریں گی. یہ جوان مصطفیٰ کی بے داغ جوانی تھی. اس وقت اگر حضور چاہتے, اس وقت سرکار دو جہاں کھانا کھاتے تھے, اس وقت ان کے پاس مال کی فراوانی تھی, وہ بزنس کرتے تھے چچا کے ساتھ میں, ان کے پاس مال تھا, مال بھی تھا, حسن بھی تھا, اپنا وطن تھا. نبوت کی ذمہ داری بھی اس وقت میں نہیں تھی کہ ہم رات اور دن تبلیغ اسلام کریں. یہ ذمہ داری 40 سال کے بعد آئی کہ رات دن اسلام کی تبلیغ کریں. 25 سال کی چڑھتی جوانی میں فارغ بھی ہیں آپ, یعنی نبوت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤں.
کھاتے تھے آپ، سوتے تھے آپ، مانوتا کی خدمت کرتے تھے، اس وقت فری تھے. اگر چاہتے عرب کے دستور کے مطابق نبی 100 خوبصورت 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے. چونکہ عرب میں یہ ماحول تھا اس ٹائم میں 100 شادی کرنا، 200 شادی کرنا، یہ عرب کا ماحول تھا. اور جو جس کلچر میں پیدا ہوتا ہے اس کلچر کی بات کو اختیار کرے تو اسے لوگ عیب نہیں مانتے ہیں. مصطفیٰ چاہتے تو اس وقت 50 نہیں، کم سے کم 25 خوبصورت ترین 18 سال کی دوشیزہ سے نکاح کر سکتے تھے. میں ان ظالموں، ان درندوں، ان کتوں کی بات سننے کے بعد میں کہتا ہوں جن لوگوں نے اس چاند پہ تھوکنا چاہا ہے، اس عظمت کے سورج کو داغدار دکھانے کی کوشش کی ہے، وہ ٹی راجا جیسا کلوا جس کا چہرہ کالا، جس کا دل کالا، وہ بدتمیز کا چہرہ نہیں دیکھا، جس کا دل کالا، جس کا چہرہ کالا، جس کا وجود کالا، جس کی سوچ کالی، اس کی فکر کالی، یعنی جس کا سارا ایگزسٹنس کالا ہے، جو داغدار ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس بدتمیز کا چہرہ کالا، لباس چاہے لباس وائٹ پہنے میں اس کا وجود کالا، اس کا دل کالا. آئینہ دیکھ لیتا وہ ٹی راجا، اسے اپنا چہرہ نظر آ جاتا. بدتمیز راجنیتی کرنے کے لیے گندی باتوں کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ راجنیتی کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ کام کا سہارا لے، مانوتا کی سیوا کر، سروس کر، اچھی بات بول، لوگ تمہیں ہاتھ پہ اٹھا لیں گے. مگر گھناؤنی بات بول کر کیوں تم اپنے گروپ میں ہیرو بننا چاہتا ہے؟ چہرہ دیکھ لیتا سور جیسا چہرہ تیرا، اور تو چلا ہے اس پر انگلی اٹھانے جن کے چہرے کی خیرات شان بھی لیتا ہو سورج اللہ یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول. نعرہ رسالت. مسلمانوں کبھی نرفس مت ہونا، ان ظالموں کی بات سننے کے بعد کبھی مایوس مت ہونا، یا دیکھنا کہ ان خسیسوں رذیلوں کا وجود ہی ایسا ہے کہ وہ اس طرح کی بات بولے، ورنہ مصطفیٰ کا وجود ایسا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کا چہرہ اقدس ایسا لاجواب تھا، ان کا کاندھا ایسا لاجواب تھا جیسے کسی چاندی کو ڈھال دیا گیا ہو. اللہ سمجھ. حضرت انس کہتے ہیں جو 10 سال خدمت میں رہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وما مسستو دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ. میں نے دنیا کا کوئی ریشم، کوئی دیباس مصطفیٰ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے نہیں پایا. اور جس نے حضور کو دیکھا، جو حضور کی خدمت میں رہے، وہ کہتے ہیں وما شممت مسکن اور انبرتن اطیبا من رائحت نبی علیہ السلام. میں نے دنیا کی کوئی کستوری، دنیا کا کوئی مشک مصطفیٰ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا. اس لیے سرکار جس راستے سے گزر جاتے راستہ بتاتا تھا کہ تیرا رہبر اس راستے سے گزرا. یعنی مشک اور انبر کی خوشبو سے ساری گلی معطر ہو جاتی تھی. یہ ایسا نہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد جس دن پیدا ہوئے مصطفیٰ ایسا بدن سے نور نکلا کہ آپ کی ماں بولتی ہے کہ اس نور میں نے ملک شام کے محل کو دیکھ لیا. اللہ سبحان. ایسا نہیں کہ 40 سال کے بعد جس دن پیدا ہوئے، جناب حلیمہ کہتی ہے جب میں اس نیک بخت بچے کو لے کر اپنے خاندان میں گئی، کبھی مجھ کو رات میں چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی. رات بھر میرا گھر روشن رہتا تھا. جن کا بچپن نور علی نور ہو،
जिनकी जवानी ऐसी बेदाग, निगाहें झुकी हुई, अल अमीन सादिकुल वाद, समाज के सारे लोग देखे तो देख के दंग रह जाए। वो चाहते तो 50 नहीं बल्कि 18 साल की 100 दोशीज़ाओं से निकाह कर सकते थे। जवानी थी, बदन में ताकत थी, हुस्न भी था, माल भी था, मगर उस वक्त मुस्तफा ने 2 शौहरों से बेवा औरत जो अधेड़ है, जो 40 साल खातून है, उस चढ़ती जवानी में 25 साल हुस्न है। जवानी में तो और हुस्न निखर जाता है। वह तो बचपन में जब ऐसा चेहरा के चांद जैसे बलाए चांद की तरह चमक मौजूद हो, जवान जब होते हैं, समाज का जब कोई काला इंसान 25 साल का होता है तो चेहरा और मलाहत से भर जाता है, चेहरा चिकना हो जाता है। जवानी में हड्डी स्ट्रांग हो जाती है, जवानी में आदमी का बदन मजबूत हो जाता है। जब मुस्तफा बचपन में से लाजवाब है तो 25 साल की जवानी का हुस्न का आलम क्या होगा। वो मुस्तफा जाने रहमत चाहते तो 18 साल की कई लड़की का सिलेक्शन कर सकते थे। सारी दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी काश मैं इनके निकाह में आ जाऊं। उस वक्त उस किरदार के अखलाक के पुतले ने 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी उनका सिलेक्शन किया। इसका मतलब है कि मुस्तफा की शादी ऐश पसंदी के लिए नहीं थी, वरना ऐश 40 साल खातून से क्या करने का, 25 साल की जवानी में 18 साल की खातून से करने का था। मगर ताकत भी है, हुस्न भी है, माल भी है, जवानी भी है और अधेड़ उम्र की खातून से आपने अक़्द किया। इसका मतलब है कि 15 साल के बाद जो नबूवत का ऐलान होने वाला है, उसमें जो सबको रहमतों का हिस्सा मिलने वाला है, उसी में वो बेवाएं भी शामिल थी जो बेवाएं अभागन मानी जाती थी। उन औरतों का कसूर क्या है जो आज शादी हुई, 4 दिन के बाद शौहर उसका मर गया, उस लड़की का क्या कसूर है। वो अपनी मौत से मरा है मगर समाज उसे डाइन कहता था, समाज उसे कातिल कहता था। यह डाइन है जो शौहर को खा के आ गई है। जबकि हर आदमी अपने हयात से पैदा होता है, हर आदमी अपनी मौत से मरता है, चाहे शौहर मरे या शौहर बीवी मरे, वो अपनी मौत से मरते हैं सारे लोग। मगर समाज में ऐसे गलत कानून थे कि लोग बेवा औरतों को डाइन कहते थे, ये कातिल है। बाप अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहता था, उनके सरों पे बकरी की मेमनियां डालता था, ये मनहूस है, ये कातिल शौहर को कत्ल करके आई है। समाज कितना बड़ा जुल्म करता था, उसकी शादी के बारे में सोचना ही फजूल था। मगर कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती थी इन बेवा औरतों के साथ, जिसको लोग कहते थे कभी सुहागन बनने के काबिल नहीं है। रहमते दो आलम जो कुछ 40 साल के बाद कहने वाले थे, उसी को प्रैक्टिकल में 25 साल की उम्र में उस बेवा खातून से अक़्द करके बता दिया कि बेवाएं अभागन नहीं सुहागन बनने के काबिल है। तो मैं कहता हूं जिस मुस्तफा ने बेवाओं को सम्मान दिया कि आज हिंदुस्तान की बेवाओं की शादी हो रही है, आज अरब की बेवाओं का निकाह हो रहा है, अमेरिका की बेवाओं की शादी हो रही है, यह एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है जो गलत नीति को तोड़कर बेवाओं को जीने का हक अता कर दिया।